میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ باب وجود ہی آپ متوجہ ہونا میری طرف، جس کے وجود کی وجہ سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے۔ کون ہے؟ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کی آیت اس چیز کی تائید کر رہی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ زمین ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت حجت خدا شہید ہو جائیں گے اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی جب سے بنی ہے، اللہ نے حجت بھیجی ہے۔ تو یہی قرآن کی آیت ہے۔ لیکن زیارت کے جملے آپ غور کرنا، ایک اہم کچھ فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بس اللہ ہے اور کوئی ہے نہیں، یعنی کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ کچھ اسلامی فرقے کہتے ہیں بس اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہے اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تو مرکز ہے، لیکن اس مرکز تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرنے پڑیں گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ 14 ہستیاں وسیلہ ہیں۔ وسیلے کا انکار کرو گے، قرآن کی نفی ہے۔ ایک آیت نہیں ہے، بہت سی آیات ہیں جس میں وسیلے کا تذکرہ ہے۔ شفاعت آل محمد کی شفاعت کا انکار کرو گے تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی ہستیاں ہیں شفاعت کرنے والی۔ آپ تو مولا کی شفاعت کی بات ہم کرتے ہیں نا، آؤ میں بتاتا ہوں کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے والد گرامی جناب ابو طالب اگر پوری گناہگار امت کے لیے قیامت کے دن اگر وہ شفاعت کریں، ان کی شفاعت مسترد نہیں ہوگی۔ کوئی میں مبالغہ رہی نہیں کر رہا اور آپ کا عقیدے کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ شفاعت کا وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ وہ شخص بھلا کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے نا وہ شفاعت کرے، کسی سفارش کرے۔ اور بہت سی آیات ہیں جس میں شفاعت کا حکم ہے، یعنی یہ ہستیاں شفاعت کرنے والی ہیں۔ تو یہی اگر شفاعت کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہے، وسیلے کا انکار کرو گے قرآن کا انکار ہے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کے جملے، جس کے وجود کی وجہ سے زمین اپنی جگہ قائم ہے، آسمان اپنی جگہ قائم ہے، ستارے اپنی جگہ قائم ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، انگوریاں اگ رہی ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ ان کے صدقے یہ ساری نظام چلا رہا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، اگر میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز اگر آپ واہ واہ کر رہے ہیں تو یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے، بلکہ میں یہ اپنا عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری حلق میں اگر آخری سانس رہے گی صدقہ امام زمانہ کا، رزق ملتا ہے امام کے صدقے، اولاد ملتی ہے امام کے طفیل، یہ سارا نظام چل رہا ہے چہاردہ معصومین کے صدقے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر مدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدد مانا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو مدد تو اللہ کی ہے، آپ کیوں مولا علی سے مانگتے ہیں؟ ہاں یہ امور تکوینی ہے۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ کے مرکز کو چھوڑ دو گے، مولا علی کو مرکز بناؤ گے، اللہ کو وسیلہ بناؤ گے، یہ شرک ہے۔ اللہ مرکز ہے، مولا علی وسیلہ ہے۔ ہاں یہ امور تکوینی ہیں جس میں اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، یحیی بھی ہے، ویمیت بھی ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ لیکن یاد رکھنا اگر آل محمد سے بطور وسیلہ مدد مانگی جائے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یا ہم جو مولا علی سے مدد فقط مولا علی کی مدد کے قائل نہیں ہیں، ہم مولا امام حسن کی مدد کے قائل ہیں، مولا امام حسین کی مدد کے قائل ہیں، مولا امام زمانہ کی مدد کے قائل ہیں۔ جو مدد کا منکر ہو وہ شیعہ نہیں ہے۔ لیکن
تو یہ ہمارا آخری میں جملے پہ نتیجہ بس آپ کے سامنے بس مختصر نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں میرے محترم، یہ ہستیاں مدد کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم آخری عرض میں کر رہا ہوں یہ جملہ مدد بطور وسیلہ ہے، مدد بطور وسیلہ ہے، اسی زمرے میں آتی ہے۔ ہم قرآن کی بہت سی آیات پیش کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ اس معنی میں جس معنی میں اللہ ہے، نہیں، اللہ کائنات میں غیر مخلوق ہے۔ اور کائنات میں یوں کیوں نہ کہوں کہ حضرت کائنات میں، پوری کائنات میں علامہ یار شاہ صاحب کے جملے تھے کہ اے علی مجھے تم میں دو چیزیں نظر نہیں آتی، اے علی مجھے تم میں، اس ریکی میں کہتے ہیں کہ اے علی میں نو تواڈے دو چیزاں نظر نہیں آنا، وہ جملے جڑے دو چیزاں نظر نہیں آنا، ایک تو نہ تسی خدا ہو، نہ مصطفیٰ ہو یعنی آخری پیغمبر ہو، باقی سارا کچھ ہو۔ یہ ہے عقیدہ قبلہ حسین رجاڑہ صاحب کے۔ عزیزان گرامی، باقی آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں تو یہی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، یہی ہستیاں شفاعت کریں گی، لیکن ہمیں اس قابل ہونا چاہیے، ہمیں شفاعت کے قابل ہونا چاہیے۔ تو باقی شبیہات کیا ہیں؟ شبیہات کیا ہیں؟ شبیہات یہ ہے میرے محترم، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں جی، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں تو شبیہات کیا ہیں؟ یہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی شبیہ ہے، گہوارہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ ہے، تابوت یا مولا امام حسین علیہ السلام یا مولا امام حسن علیہ السلام کی شبیہ ہے۔ جو شخص شبیہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ شبیہات یہ واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کا احترام ہے۔ شبیہات کا جو واقعہ کربلا میں ہے اس کا ہم نے شبیہات کا انکار کرنے سے اگر ہم کہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بھی قرآن کے اندر بہت سی دلیلیں ہیں۔ میں ایک دلیل بس ختم کر رہا ہوں، کعبے کی شبیہ، یہ ہماری مسجد کعبے کی شبیہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ کعبہ، یہ اس کی شبیہ ہے، لہٰذا مساجد کعبے کی شبیہ ہیں۔ ہم جو شبیہات بناتے ہیں یہ واقعہ کربلا میں اصل کی یہ شبیہات کیا ہیں؟ شبیہ ہیں، شبیہ کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے شبیہ کو شبیہ بنانا واقعہ کربلا کی یاد کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کار ثواب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔